اس کے بعد مصاحب نمبر 2، ان کی تقریر کا عنوان ہے حیات نبوی کے درخشاں پہلو۔ سات کروڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ کتاب فطرت کے سرور اکبر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرور اکبر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ معزز سامعین، میرے آقا کی سیرت کا معنی ایسے تو لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مورخ، کوئی محقق، کوئی مصنف، کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے مصطفیٰ کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ حضرات گرامی، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے آقا ایسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن میرے پیغمبر کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں طریقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، وہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، سارا کا سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن سورت ہے، آقا سیرت ہے، قرآن علم ہے، آقا عمل ہے، قرآن خاموش ہے، آقا بولتا ہوا قرآن ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد سن ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نبوت کے تارے ہیں سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، اب نہ کوئی نبی قیامت تلک آئے گا، اب کہ قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ حضرات محترم، میرے آقا کی سیرت کو دیکھنا ہو تو حضرت زید بن حارثہ کو دیکھے کہ آپ کے غلام تھے، والد نے آ کر لے جانا چاہا، آپ نے والد کے دامن کو چھوڑ کر نبی کے دامن سے لپٹ گئے، کیونکہ آپ کا کردار اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کی سیرت حضرت انس سے پوچھئے کہ 10 سال تک میرے نبی کی غلامی اختیار کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی نہ آپ نے کبھی ڈانٹا نہ سخت جملہ کہا۔ حضرات، میرے نبی کی سیرت حضرت ہندہ، حضرت وحشی سے پوچھئے کہ محبوب کے چچا کو قتل کرنے کے بعد محبوب کے قدموں میں ہے تو معافی کا پروانہ پا گئے۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت طائف والوں سے پوچھئے کہ آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا، پھر بھی آپ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کہہ کر ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت مکہ والوں سے پوچھئے کہ فتح مکہ کے دن آپ کے سامنے تمام مجرمین موجود ہیں، اس میں وہ وحشی بھی ہے، وہ ہندہ بھی ہے، وہ ابو سفیان بھی ہے، اور وہ تمام کے تمام لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، تکالیفیں دی، اور اپنا مکہ مکرمہ جو آپ کا اپنا وطن مبارک تھا،
چھوڑنے پر مجبور کر دیا، لیکن قربان جائے اے دنیا والوں، قربان جاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں من دخل المسجد فهو آمن، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی مامون ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من اغلق بابه فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔ میرے آقا قربان جائے فرماتے ہیں من القى سلاحه فهو آمن، اور تمام فتح مکہ کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ جاؤ جاؤ، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ حضرات گرامی، میرے آقا کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس میں میرے آقا بیک وقت کئی صفات کے حامل تھے۔ میرے آقا بہادر تھے تو شریف بھی تھے، حسین تھے تو جمیل بھی تھے، امی تھے تو استاد بھی تھے، یتیم تھے تو وارث بھی تھے۔ میرے آقا بشیر تھے تو نذیر بھی تھے، سپہ سالار تھے تو فاتح و حکمران بھی تھے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا مسکرائے، آئے ہائے جنت کا منظر لگے، میرے آقا جلال میں آئے قیامت کا منظر لگے، میرے آقا چلے ہدایت کے چشمے پھوٹنے لگے، میرے آقا پہ سنگلی سے اشارہ کر دے چاند وجعلت الارض مسجدا وطہورا، ایک کمال یہ بھی ہے ارسلت الی الخلق کافہ، ایک کمال یہ بھی ہے ختم بی النبیون۔ میں اور کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اذا جلس بین قوم کتفاوان منہم، کہ نبی اگر کسی مجلس میں بیٹھ جائے کوئی کتنا ہی دراز کیوں نہ ہوتا، کوئی کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہوتا، میرے آقا سب سے بلند سب سے اعلیٰ نظر آتے۔ میرے نبی کان النبی وسط الجسم کا مصداق ہونے کے باوجود بھی سب سے اونچے سب سے اعلیٰ نظر آتے۔ حضرات گرامی، مضمون تو بہت طویل ہے لیکن میرے علم میں اور میری زبان میں اتنی سکت نہیں کہ میں مزید گفتگو کر سکوں۔ میں آپ تمام کے درمیان زیادہ حیل نہ ہوتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہوں گا، قبل اس کے کہ ایک شعر آپ کے گوشے گزار عرض کرتا چلوں۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، وہ محبوب رب ہے امام الرسل ہے، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، وما علیہ